السلام علیکم ناظرین، آج کے ہمارے ایپیسوڈ نمبر 2 کے آغاز میں آپ لوگ دیکھیں گے ملعون خاتون سپاہیوں کے پاس پہنچ کر کہتی ہیں سپاہیوں کو خبر پہنچاؤ، شہزادوں کے گھوڑے تیار کرو۔ سپاہی وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ ملعون خاتون ایک خاتون کو کہتی ہے تم ان کا کھانا تیار کرو گی۔ فاطمہ کہتی ہے اماں دیوان ابھی ختم نہیں ہوا ہے، ہم کس چیز کی تیاری کر رہے ہیں؟ کیا بابا نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ ملعون خاتون کہتی ہے ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹی، میں سالوں سے ان کی خاتون ہوں، میں تمہارے بابا کو جانتی ہوں، میں دیکھ رہی ہوں کہ آج کا دن لمبا ہونے والا ہے۔ الگن خاتون کہتی ہے ملعون خاتون کیا میں سنت پوری کرنے کے لیے تیاریاں روک دوں؟ ملعون خاتون کہتی ہے نہیں الگن، عثمان بے کے لیے سنت کا عمل اہم ہے، تیاریاں جاری رکھو۔ جس کے بعد الگن خاتون واپس جانے لگتی ہے۔ ادھر دیوان کے اندر عثمان صاحب کہہ رہے تھے اورحان اور علاؤدین کہتا ہے مجھے یقین ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سردار تمام سرداران میں سب سے بہادر ہیں، بے لوث ہیں اور ہنرمند بھی ہیں۔ اگر ہم عوام ان کے خوابوں کو مستقبل میں لے جانے کے لائق ہوئے پھر ہماری ملت پر ان سرزمینوں پر خوشحالی کا سورج طلوع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ عثمان صاحب بھی کہتے ہیں انشاءاللہ، اور کہتے ہیں آپ بتائیں اورحان بے۔ اورحان کہتا ہے ہم سرحدوں کی سرزمین کے لوگ ہیں، ہم دشمنوں کے ساتھ سرحدوں پر ہیں۔ اناتولیہ کے سرداران کو تخت کے لیے ایک دوسرے سے لڑنے دیں، جب تک ہم کفار کے خلاف جنگ میں ہیں، جنگ سے واپس آنے والے بہادر ہمارا ساتھ دیں گے۔ ہمیں تخت چاہیے یا نہیں، حالات ہمیں اس طرف دھکیل دیں گے کیونکہ جنگ میں لڑنے والے تو ہم ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے میرے ساتھیوں اور میرے بھائیوں، جب سے ہم نے اپنے دادا سلیمان شاہ کو فراس کے جنگلی مابوس میں کھویا ہے، ہم نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی ہے جہاں پر ہم اپنے گھوڑوں کے ساتھ نہ گئے ہوں، لیکن ہم نے بہت سے ظالموں کو شکست بھی دی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ فتح حاصل کرنا آسان ہے لیکن اسے قائم رکھنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ اب وہ عظیم سلجوقی ریاست ہمارے سامنے پگھل چکی ہے، کاش ہماری ریاست مضبوط ہوتی تو آج ہمیں یہ باتیں نہ کرنی پڑتی، لیکن ہمیں یہ کرنی پڑیں گی۔ اسی لیے ہم شکار کریں گے اور دعوت دیں گے، دیکھیں گے، سنیں گے اور حفاظت کریں گے، ایک نیا دور شروع کریں گے۔ یہ مشکل تو ہوگا لیکن یہ دور ہمارا ہوگا، اب پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ترکوں کے سلطان کے انتخاب کے لیے مقابلہ شروع ہو چکا ہے، ہم ظالموں کے خلاف جنگ کریں گے، لیکن اگر سرداران نے مسائل پیدا کیے تو ان کے ساتھ بھی جنگ کریں گے۔ علاؤدین تم رات سے پہلے کونیا جاؤ گے، سلطان مسعود سے ملاقات کرو گے، وہ کچھ امانتیں بھی تمہارے حوالے کریں گے۔ علاؤدین کہتا ہے جو حکم حضور۔ عثمان صاحب کہتے ہیں بران تم سرداران کو اطلاع دو گے، میں اپنے فیصلے کا اعلان 2 دن میں کروں گا، پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، محنت ہماری اور فتح اللہ تعالیٰ کی۔ اور پھر گرمیان قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے جس میں گرمیان قبیلے کے سردار پھر رہے تھے اور ادھر ادھر بازار کا جائزہ لے رہے تھے، اور پھر وہ ایک دکان پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر کچھ پینے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ماشاءاللہ شربت تو بہت اچھا ہے، آپ نے اسے کافی اچھے سے پکایا ہے، بہت ہی خوب، آپ اسے ہمارے مہمانوں کو پیش کیجیے گا۔ تاجر کہتا ہے جیسے آپ کا حکم۔ جس کے بعد گرمیان قبیلے کے سردار آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ وہاں پر 2 سپاہی خفیہ طریقے سے ان کو دیکھ رہے تھے، ان میں سے ایک سپاہی خنجر نکال کر دوسرے کے حوالے کرتا ہے اور وہ گرمیان قبیلے کے سردار کے پاس جانے لگتا ہے۔ گرمیان قبیلے کے سردار کہہ رہے تھے سرحدوں میں یہ بازار ان سرزمینوں میں سب سے بڑا بازار ہوگا، ہم لوگ اس جگہ سے بہت منافع حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر اس کی بیٹی پوچھتی ہے بابا ہمارے پاس یہ بازار تو ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ آئیں گے؟ سردار کہتا ہے اگر آپ سرداران کا پوچھ رہی ہیں تو وہ ہمارے رشتہ دار اور دوست ہیں میری بچی، لیکن اگر عثمان صاحب کے بارے میں پوچھ رہی ہیں تو وہ ضرور آئیں گے، کیونکہ اس بازار کا بنیادی مقصد سب کو متحد کرنا ہے۔ وہاں پر ایک آدمی تیر کمان لیے کھڑا تھا، اتنے میں وہاں پر اس سردار کی بیٹی دیکھ لیتی ہے اور اپنے بابا کو دھکا دیتی ہے، جس کی وجہ سے سپاہی کو آ کر تیر لگ جاتا ہے۔ سردار کہتا ہے چلو سپاہیوں ہوشیار ہو جاؤ، سب اپنی ڈھالیں اٹھا لیتے ہیں اور سردار کی حفاظت کرنے لگتے ہیں۔ تیر چلانے والا آدمی مسلسل وہاں سے بھاگنے لگتا ہے، جس کے بعد پیچھے سے ایک سپاہی تیر چلاتا ہے اور اس کو وہیں پر ختم کر دیتا ہے، اور اس کے پاس جا کر اس کا جائزہ لینے لگتا ہے تو اس کے پاس سے خفیہ خنجر نکلتا ہے۔ وہ اس خنجر کو دیکھنے لگتے ہیں تو اس کے اوپر کائیوں کا جھنڈا تھا۔ سپاہی کہتا ہے یہ تو کائی مہر ہے، عثمان صاحب نے سب کچھ کیا ہے، وہ اس کی قیمت ضرور ادا کرے گا۔ سردار کہتا ہے مجھے دو، مجھے دیکھنے دو۔ جس کے بعد وہ بھی خنجر کے اوپر نشان دیکھتا ہے اور کہتا ہے اتنی جلدی فیصلہ مت کرو۔ وہاں پر ایک اور آدمی زہر کی وجہ سے نیچے گر جاتا ہے۔ سردار کا بیٹا کہتا ہے یہ عثمان نے ہی کیا ہے بابا، یہ عثمان ہی ہے۔ سردار کہتا ہے عثمان ایسا کیوں کرے گا بھلا، میری موت سے عثمان کو کیا ملے گا؟ ایک اور سپاہی پیچھے سے آ کر کہتا ہے سلطان مسعود کو بھی زہر دے دیا گیا ہے میرے حضور۔ یہ سن کر گرمیان قبیلے کا سردار کافی چونک جاتا ہے اور کہتا ہے اب مجھے جواب مل گیا ہے عثمان، سلطان مسعود کو بھی زہر دیا گیا ہے۔ عثمان تمہیں معلوم تھا کہ سلطان مر جائے گا، تمہیں پہلے سے ہی معلوم تھا، پھر تم نے مجھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ اس کا بیٹا کہتا ہے مجھے اجازت دیں، یعنی شہر جاؤں اور اسے تباہ کروں۔ سردار کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، ہم ان پر حملہ نہیں کر سکتے ہیں، میں ان سے اس کا حساب ضرور لوں گا، لیکن اس گھات کے بارے میں کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ اب میری بات غور سے سنیں، گنچا تم سلطان کے مرنے سے پہلے کونیا جاؤ گی، وارث ہم ہیں، ایسا ایک فرمان ملے گا۔ گنچا کہتی ہے جیسا میرے بابا کا حکم۔ سردار کہتا ہے اور محمد تم، جس نے ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے اس عثمان نے،
سرداران کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے قاصد بھیجے ہوں گے، تم قاصدوں کو روکو گے، وہ سردار میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ محمد کہتا ہے جو حکم میرے بابا۔ سردار کہتا ہے اس وظیفے سے پیچھے مت ہٹنا، اگر زمین خون کو ترس رہی ہے تو اسے بہاؤ۔ جس کے بعد اس کی بیٹی اور بیٹا وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ سردار وہاں پر کافی حیرانگی سے خنجر دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا عثمان نے پہلا تیر چلایا ہے، اب ہماری باری ہے۔ ادھر دوسری جانب اورحان ملہون خاتون کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے اور ان کو گلے لگا لیتا ہے۔ ملہون خاتون کہتی ہے میں تمہیں معاف کرتی ہوں، فاطمہ نے مجھے بتایا تھا کہ تم نے بھی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، فکر نہ کرو بیٹا، یہ دن بھی گزر جائیں گے۔ وہاں پر علاؤالدین اور اورحان ملہون خاتون سے مل رہے تھے۔ ملہون خاتون کہتی ہے آپ کا سفر اور مستقبل آسان ہو اور روشن ہو، میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، اللہ آپ لوگوں کی حفاظت کرے۔ الگن کھانا تیار کر چکی ہوگی، بھولنا مت لے کر جانا۔ جس کے بعد وہ وہاں سے جانے ہی لگتے ہیں تو اتنے میں ہی عثمان صاحب آ جاتے ہیں۔ عثمان صاحب وہاں پر اورحان سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کا سفر اور مستقبل اچھا ہو بیٹا، سنجاق کے لوگوں کو قائل کرنا آپ کے لیے مشکل تو ہوگا، لیکن میں آپ پر پورے دل سے بھروسہ رکھتا ہوں۔ اور پھر عثمان صاحب علاؤالدین سے ملتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کونیا اب میدان جنگ ہے، یہ واضح نہیں ہے کہ کون کس کے ساتھ ہے۔ عثمان صاحب اس کو ایک خط دیتے ہوئے کہتے ہیں آپ اسے داخل ہونے کے لیے استعمال کریں گے، سفر اچھا رہے۔ علاؤالدین کہتا ہے انشاءاللہ ہم فتح یاب ہوں گے، جو ضروری ہوگا میں وہی کروں گا۔ جس کے بعد دونوں بھائی بھی آپس میں ملتے ہیں اور وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں ہی فاطمہ آ جاتی ہے اور کہتی ہے تم مجھے الوداع کیے بغیر کیوں جا رہے ہو؟ ابھی کے لیے میں تمہیں اکیلا بھیج رہی ہوں، لیکن اگلی مہر میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ علاؤالدین کہتا ہے ہم اس دن کے منتظر ہیں باجی۔ فاطمہ کہتی ہے کیا میں اس کی مستحق نہیں ہوں بابا؟ عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں، پہلے آپ کو میری تلوار گرانی ہوگی، پھر آپ جا سکتی ہیں۔ اورحان کہتا ہے ہم مزید تربیت کریں گے باجی، آپ ایسا ضرور کریں گی۔ فاطمہ کہتی ہے جلدی جاؤ اور جلدی واپس آؤ بھائیوں۔ جس کے بعد فاطمہ اپنے بھائیوں سے ملتی ہے اور اس کے بھائی وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ملہون ہمارے بچے بڑے ہو گئے ہیں، تم کیوں رو رہی ہو؟ ملہون خاتون کہتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ بڑے ہوئے ہیں جناب۔ عثمان صاحب کہتے ہیں اب اپنے آنسوؤں کو صاف کرو اور دل کو مضبوط کرو، وہ کچھ دیر میں واپس آ جائیں گے۔ ملہون خاتون کہتی ہے انشاءاللہ۔ جس کے بعد وہ بھی وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ سغوت کا منظر سامنے آتا ہے جس میں ایک کمرے کے اندر بالا خاتون کافی زور سے کھانس رہی تھی۔ اتنے میں ہی وہاں پر دو آیا آتی ہیں اور جلدی سے کپڑے کو ہٹاتی ہیں۔ بالا خاتون کافی تکلیف میں تھی، وہ آیا آ کر اس کو کچھ پلانے لگتی ہیں۔ بالا خاتون کی حالت کافی زیادہ نازک تھی۔ آیا کہتی ہے آپ بہت ہی جلد صحت یاب ہو جائیں گی۔ بالا کہتی ہے میں نے خواب دیکھا ہے اور میں نے خواب میں اپنی بیٹی حلیمہ کے لیے قبر کھود دی ہے، اور پھر علاؤالدین بھی آیا، میں مرنے والی تھی، شاید وقت بہت زیادہ قریب ہے۔ آیا کہتی ہے ایسا مت کہیں، اللہ نہ کرے بالا خاتون۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خواب صرف اس کے برس ہوتے ہیں جو ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزادہ علاؤالدین کو اپنی ماں کی ضرورت ہے۔ بالا کہتی ہے کیا آپ کو ایسا ہی لگتا ہے؟ اس کی آیا کہتی ہے آپ کو صحت یاب ہونے کی ضرورت ہے بالا خاتون، آپ کو شہزادوں کی خاطر بہتر ہونا پڑے گا، آپ کا بیٹا آپ کو بچانے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ اتنے میں ہی کچھ اور خواتین اندر آتی ہیں اور کہتی ہیں بالا خاتون یہ ملہون خاتون نے آپ کے لیے بھیجی ہے، یعنی شہر کے حکیموں نے یہ تیار کی ہے۔ بالا کہتی ہے محل کے حالات کیسے ہیں؟ عثمان علاؤالدین وہ سب کیسے ہیں؟ خاتون کہتی ہے وہ سب خیریت سے ہیں، شہزادہ علاؤالدین ایک وظیفے کے لیے کونیا گئے ہیں، سلطان مسعود کو زہر دیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ بالا خاتون کہتی ہے اللہ ان کی مدد فرما، بہت زیادہ خون بہے گا۔ ادھر دوسری جانب جنگل کے اندر اورحان اور علاؤالدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہو چکے تھے۔ ادھر اورحان بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ جا رہا تھا۔ اورحان کہہ رہا تھا ہر وقت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اب ہم بہت سے لوگوں سے جنگ کریں گے، لیکن سجان کے لوگ کسی اور جیسے نہیں ہیں، لٹیرے اور قاتل لوگ ہیں، ان میں سے کچھ نے اپنے والدین کو بھی ذبح کر دیا ہے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ سپاہی کہتا ہے وہ ابھی تک آپ سے نہیں ملے ہیں شہزادے، جو اپنے والدین کو مارتا ہے وہ کسی کو نہیں پہچانتا ہے، ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی۔ اورحان کہتا ہے وہ صرف اپنی پہچان رکھتے ہیں، ہمارا کام صرف انہیں روکنا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ادھر دوسری جانب بازار کے اندر ایک بچہ کافی زور سے بھاگ رہا تھا اور زہر کتائی کو پکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ بچہ مسلسل بھاگ رہا تھا اور الگن خاتون بھی اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ بچہ جا کر ایک آدمی کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے اگر اس خاتون نے مجھے پکڑ لیا تو برا ہوگا۔ فاطمہ اسے پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے ادھر آؤ بزدل، کہاں بھاگ رہے ہو؟ اگر عثمان صاحب آپ کو اس حالت میں دیکھتے تو کیا کہتے؟ بچہ کہتا ہے میرا نام زہر کتائی ہے، میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں۔ آدمی کہتا ہے کیا آپ عثمان صاحب کو جانتی ہیں؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ فاطمہ کہتی ہے تو عثمان صاحب کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر کوئی نہیں ہے جو انہیں نہیں جانتا ہو، لیکن تم ہوشیار رہنا، عثمان صاحب واقعی غسیل آدمی ہیں، ان کی موجودگی میں سوچ سمجھ کر بات کرنا یا پھر مارے جاؤ گے، ان کے غضب کا سامنا کرنے کے لیے زندہ نہیں رہو گے، اپنے سر کی حفاظت کرنا۔ جس کے بعد فاطمہ زہر کتائی کے بچے کو پکڑ لیتی ہے اور اس کو لے کر جانے لگتی ہے۔ اور پھر ایک منظر سامنے آتا ہے جب ایک آدمی نے اسی آدمی کو کہا تھا وقت آنے پر تم عثمان کے پاس جاؤ گے، یہ زہر کتائی تعویذ ہے، تم اسے دو گے۔ وہ آدمی وہاں پر کسی مقصد کے لیے آیا تھا
اور دوستو آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ کا اختتام یہ پر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو آج کے ایپیسوڈ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا، کیونکہ انشاءاللہ آپ کو باقی پارٹس بھی آج کے دن ہی ہمارے چینل پر دیکھنے کو ملیں گے۔ اب ملاقات ہوگی نیکسٹ پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔